اور سود لینے کے کیا نقصانات بیان کیے، وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں۔ مختصر سے وقت میں ان باتوں کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت والی آنکھوں نے دنیا میں قیامت تک آنے والے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام نے احکامات جاری فرمائے، اور یہ رب کا خاص فضل تھا آقا علیہ السلام پر۔ اور جب ہم کتب کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں دو طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک کہ آقا علیہ السلام نے کوئی اصول وضع فرمایا، کسی بھی معاملے کے اوپر، وہ حرام کاری کے اوپر ہو، وہ نماز کے اوپر ہو، وہ جھوٹ کے اوپر ہو، وہ غیبت کے اوپر ہو، وہ کاروبار کے اوپر ہو، کسی بھی موضوع پر آقا نے کوئی اصول وضع فرمایا، اور پھر اس کا کمال یہ ہوا اس اصول کا اصول، وہ قانون جو دو لائنوں پر تھا، قیامت تک آنے والے ان مسائل پر وہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ایک واقعہ حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آقا علیہ السلام نے ان کی تنبیہ فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی، تو پھر قیامت تک آنے والے اس جیسے جتنے بھی لوگ اس طرح کا عمل کریں گے، وہ ان لوگوں کے لیے وہی حدیث، وہی تنبیہ، وہی اصلاح کا طرف بن جاتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے جو آپ نے احادیث مبارکہ یہ احکامات جاری فرمائے ہیں، اس کے دو طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ اب جو آج کا موضوع ہے سود کہتے کسے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے بڑی کمال بات یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو زمانہ ماضی کے اندر، جو آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل کی جو امتیں تھیں ان کے اندر، آقا علیہ السلام فرمایا کہ ان میں جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، ان میں دو چیزیں جن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو موجودہ دور کے اندر ہماری حکومت سے لے کر ہم سب کی ذاتی زندگی تک، کچھ لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں اس کے اندر، وہ چیزیں بدرجہ عدم پائی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جو ماضی کی امتیں تھیں ان میں دو چیزیں، ایک ناپ تول میں کمی اور دوسرا سود۔ ایک وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور دوسرا وہ سود کا لین دین اور سود کا کاروبار کیا کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہو گئی، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی جو سورہ مطففین اس کا ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اچھا، اب ناپ تول کی چونکہ بات آ چکی ہے، تو جب ناپ تول کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے عموماً تو ہمارے ذہن میں ناپ تول میں کمی کی کیا مثال آتی ہے کہ ایک چھوٹا دکاندار، اس نے کسی کو آٹا تول کے دیا، کسی کو چینی تول کے دی، زندگی میں کوئی سود سلت دیا، اس نے کمی کر دی ہوگی۔ ہم ناپ تول سے مراد یہ لیتے ہیں، لیکن آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو سورہ مطففین کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، وَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو مکہ، جو مدینہ کے لوگ اور پھر جو ماضی کے اندر لوگ تھے وہ کس طرح کی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور یہ جو ذکر حضور نے ناپ تول میں کمی کا کیا، اس کا تعلق ہمارے سرمایہ دار لوگوں سے ہے۔ ایک تو چھوٹی ناپ تول کہ جو ہم اللہ نہ کرے میں اللہ بچا کر رکھے، لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چیز کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن زیادہ بتا کے بیچی جاتی ہے، اور وہ کانٹے میں فرق کر دیا جاتا ہے، مختلف قسم کی ہیلے پانے تراشے جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ کے لوگوں کے اندر اور پھر ماضی کے لوگوں کے اندر جو ناپ تول میں وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جب سامان لوگوں سے لیتے تو اس کا ریٹ گرا دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جب گندم کی کٹائی کا موسم آئے اور بڑے بڑے سرمایہ دار، ہم نے گندم کی مثال دی ہے، آٹے کی مثال دی، تو مل اونر جو ہوتا ہے سارے اس طرح نہیں کرتے، لیکن عموماً یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، وہ مل اونر سارے مل کر اپنا ایک پلاننگ کریں اور یہ پیغام بنا لیں کہ جو جب کسان سے گندم کی خریداری کی جائے گی تو اس میں وہ کیا کریں کہ کسانوں سے گندم کی خریداری کے وقت ریٹ گرا کر لیں اس سے، اور جب اپنا دوبارہ بیچنے کا وقت آئے، اس کی پسائی کرنے کے بعد، سارا کرنے کے بعد، اس وقت کیا کریں کہ اس وقت وہ اس گندم کا ریٹ بڑھا کر آگے بیچے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ یہ والی ناپ تول والوں کے لیے فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو ریٹ گرا دیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ اپنی طرف سے وہ مال آگے لوگوں کو بیچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔
یہ آقا علیہ السلام کے قرآن، اللہ کے قرآن نے یہ ایک مثال بیان کی نام طور پہ کمی کرنے والوں کی. ہمارا درجہ تو بہت بعد میں آتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو سرمایہ دارہ نظام کے مالک ہیں اور آنر ہیں اور بڑے بڑے وہ گروہ ہوا کرتے ہیں، جب ان سے مال لوگوں سے خریدنے کی باری آتی ہے تو ریٹ گرا دیتے ہیں، اور جب اپنا مال بیچنے کی باری ہے تو اس کو ریٹ کو بڑھا دیں. ایسے لوگوں کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. اور آقا علیہ السلام نے دوسری مثال ارشاد فرمائی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ماضی کے اندر دو امتیں تھیں، دو طرح کے لوگ تھے، یا تو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے یا پھر وہ سود کا لین دین کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آقا علیہ السلام نے اس کی مثال اپنی حدیث سے واضح فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب میں شب معراج اللہ کی بارگاہ میں گیا تو میں جہنم میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیٹ آقا نے ارشاد فرمایا کہ کمرے جتنے بڑے ہو چکے تھے بڑھ کر. اب ظاہر ہے کہ حضور نے معراج کے وقت دیکھا تو اس کی مراد یہ تھا کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان امت کے لوگوں کو دیکھا تھا، اور فرمایا کہ ان کے پیٹ جو تھے وہ کمرے کے جتنے بڑے ہو چکے تھے. اور ایک یہ عذاب کیا کم نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد دوسرا عذاب ان کے اوپر یہ تھا کہ جو پیٹ بڑے ہو چکے تھے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے سانپ، کیڑے، بچھو، حشرات الارض چھوڑے بلکہ ان کے پیٹ کے اوپر ڈس رہے تھے. اور عالم یہ تھا کہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، موت بھی نہیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا جناب جبریل کے ذریعے کیا ماجرا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، ان پر عذاب کی یہ بدترین قسم کیوں نازل کی گئی ہے. جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر سود کا کاروبار کیا کرتے تھے. اور سود آپ سب بہتر جانتے ہیں کہتے کسے ہیں کہ جنس کے بدلے جنس دی جائے. اور اس کی جو سب سے آسان مثال ہے قرضے والی ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 4-4.5 لاکھ روپے ہے اور اس نے کسی غریب آدمی کو، کسی محتاج آدمی کو وہ 4 لاکھ روپے بطور قرض دیے کہ آپ پر یہ قرض ہے، آپ لے لیں اس کو. اب اصل طریقہ تو یہ تھا کہ قرض کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرض خواہ کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس مال اتنا ہے تو معاف کر دے اگر اگلا بندہ محتاج ہے. اگر معاف نہیں کر سکتا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مہلت دے، اگر وہ مہلت دے گا تو شہید کے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا. یہ قرض دینے والے کے لیے اور لینے والے کے لیے. لیکن اس کے برعکس حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جو سود کی جو مثال کیا ہے کہ سود کسی کو 4 لاکھ روپے پیسے دیے اور واپسی کے لیے شرط یہ رکھی مثال کے طور پر کہ اگر تم نے 2024 کے 10ویں مہینے کے اندر اگر اس تاریخ تک تم نے میرے پیسے 4 لاکھ روپے واپس دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیے تو پھر اس کا ہر دن کے حساب سے ریٹ بڑھتا جائے گا کہ ہر مہینے کے حساب سے 10,000 روپے تمہیں دینے پڑے گی. یہ صورت ہے کہ جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا 2010 کا 12 مہینے شروع ہوا 10,000 بڑھ گئے، اگلے سال کا پہلا مہینہ شروع پھر پیسے بڑھ گئے، تو یہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک صورت تو یہ سود کی ہے. اور دوسری صورت کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے 2023 کے 10ویں مہینے کے اندر کسی کو پیسے ادھار دیے اور اسے شرط یہ رکھی کہ جب تم میرا یہ مال اگلے سال کے بعد یا اگلے مہینے یہ میرا مال واپس کرو گے تو شرط یہ ہے کہ اس 4 لاکھ کے ساتھ تم نے 50,000 روپے انٹرسٹ کے سود دینا. یہ بھی سود کی قسم ہے. اور ان دونوں صورتوں کو اللہ کے نبی نے حرام قرار فرمایا اور حرام کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً وحی نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جو میں نے ماضی کی امتوں کو دیکھا معراج کی رات میں کہ ان کے پیٹ کمروں کے اتنے بڑے کر دیے گئے اور ان کے اندر سانپ، بچھو، حشرات اور عرش کو چھوڑا گیا تاکہ وہ ڈس کر تکلیف دے. اور یہ کام کس کا تھا کہ عوام کو اور عوام الناس کو سود کے لین دین سے روکنا. یہ رعایا کا کام تھا. اب چونکہ ہماری رعایا خود ان کاموں میں پڑ چکی ہے تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ آپ کم از کم آپ نے جو گراؤنڈ لیول پر ہم لوگ ہیں آپس میں اس چیز کو ہم ختم کریں. اور آقا علیہ السلام رعایا کا کام کے ساتھ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں لے کر آئے. تو آقا علیہ السلام نے وہ کھجوریں جب اعلیٰ قسم کی مہنگی دیکھی تو سوال یہ کہا بلال یہ کھجوریں کہاں سے لے کر آئے. اب ذرا اس چیز کو آپ دوسرے انداز میں سمجھیے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے راعی تھے، رعایا، آپ منتظم تھے، نظام چلانے والے تھے. اور جناب بلال حبشی جو آپ کے صحابی تھے وہ ساتھ ساتھ آپ کے وزیر مالیات بھی تھے، یعنی کہ وزیر خزانہ بھی تھے. سارے کے سارے خزانہ کنٹرول جناب بلال کے پاس تھا. اور جب وہ حضور کے سامنے کھجوریں لے کر آئے حضور نے سوال کیا تو قیامت تک یہ رعایا جو عوام کے جو حکمران ہوتے ہیں انتظام کرنے والوں ان کے لیے سوال ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے سوال تو کرو کہ کس طرح مال کمایا ہے. کہا کہ جناب بلال نے سوال کیا کہ کھجوریں اعلیٰ قسم کی کہاں سے لائے ہو. تو حضرت بلال نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجوریں ردی قسم کی تھی، تھوڑی لو کوالٹی کی تھی اور وہ مقدار میں تھوڑی زیادہ تھی. تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ مقدار میں زیادہ تھی لیکن کوالٹی ان کی ہلکی تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں بازار میں گیا ہوں
اور کسی کے پاس کھجوریں اعلیٰ کوالٹی کی تھی، میں نے کیا کیا کہ اپنی لو کوالٹی کی کھجوروں کی مقدار میں زیادہ اس کو دے دی، اور جو اعلیٰ کوالٹی کی تھی تو تھوڑی لے لی۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمایا کہ بلال عین الربا، یہ عین سود ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کھجوریں لو کوالٹی کی ہیں، سامان ہلکا ہے اور تم لینا چاہتے ہو اچھا والا، تو بدلہ نہ کرو۔ اگر جن سے کیا گیا، ارشاد فرمایا کہ اس سامان کو لے جاؤ بازار میں بیچ دو، جو قیمت ملے اس قیمت کے لیے تم اعلیٰ کوالٹی کا مال اچھا لے لو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور یہی وجہ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، اور اس کی تباہ کاری جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اس کا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے مال سے برکت چھین لی جاتی ہے، اور آخرت کے اندر اس کا کیا عذاب ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ایک درم کسی نے اگر سود لیا، ایک درم، 1 روپیہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، اور صحابی سے روایت ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ پہلے پھر ارشاد فرمایا کہ 1 درم سود کا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی محرمات میں سے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، گناہ کرے، منہ کالا کرے، تو میں اس کا ایک اس کا گناہ اس کا برابر ہے۔ اور محرمات کے ساتھ جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری مائیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تو نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، ایسا ریلیشن حلال طریقے سے بنانا بھی جائز نہیں ہے جو ایک تعلق دنیا میں دیا گیا نکاح کرنا، تو چاہے کہ ایک حرام کام کرنا اور پھر اپنی محرمات کے ساتھ کرنا وہ بھی 1 مرتبہ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے کہ انسان 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے۔ ارشاد اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی بصیرت والی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ قرب قیامت حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اعمال حضور نے ارشاد فرمایا اس میں ایک یہ تھا کہ میری امت کے اندر سود کا چلن بہت عام ہو جائے گا، اور یہ چیز ہم لوگ ذاتی تو حکومت کا نظام الگ ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑتے، اور وہ کام بھی حکومت کا ہے، ہماری ذاتی گراؤنڈ لیول پہ اس کا کام کہ ہمارے پاس اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، اور ہمارے یہاں عام طور پر کاروبار کے اندر ان چیزوں کے اندر یہ تجارت کے اندر ہمارے یہاں سود کا لین دین زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم جب اس پر تجربہ کرتے ہیں اور اپنے احباب سے رابطہ کرتے ہیں تو پاکستان کی سائڈ پہ اور اس کے جو دیہات کے ایریاز ہیں، ہمارے کچھ احباب وہاں ہمارے ساتھ پڑھنے والے وہاں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سود کا رواج اس طرح عام ہے، آپ حیران ہوگا کہ ہمارے محلے کا چودھری وڈیرا جو بڑا سرمایہ دار بڑے پیسے والا ہوتا ہے، اس کے کارندے پیسے پاس لے کر گلیوں میں محلے میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے قرضہ لے لو، ہم سے قرضہ لے لو، اور جب ایک غریب آدمی جو حالات سے تنگ آیا وہ ان سے قرضہ لے لیتا ہے تو اس کا نقصان کیا اٹھانا پڑتا ہے کہ پھر بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مال بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے یا تو وہ اکٹھا سارے کے سارے مال کا قرضہ اتار دے، وہ اتار نہیں سکتا، پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا رہنے والا گھر، رہنے والی زمینیں وہ ساری کی ساری اس مالدار، اس سرمایہ دار کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے کہ اس نے وہ سود اپنا پیسہ لگایا اور اس کو نام انویسٹمنٹ میں دیا کہ میں نے قرضہ دیا تھا، اور بدلے کے اندر ساری کی ساری جائیداد اپنے قبضے میں کر لیتا ہے کہ تم نے میرا مال وقف نہیں دیا ہوا۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرام طریقے کا ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے اور جناب مولا علی کے بارے میں آتا ہے جو صراحتاً موجود ہے، اور عموماً تو سب کا یہی رویہ تھا کہ آپ حضرات مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے، بازار کے اندر گھوما کرتے تھے، منڈی کے اندر، اور وہاں جا کر اعلان کیا کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے کہ جس کسی کو بھی ہم مسلمانوں کے تجارت کے اصول و ضوابط کا نہیں پتا، اس کو چاہیے کہ ہماری منڈی کے اندر، ہماری مارکیٹ کے طرح کاروبار نہ کرے، تجارت نہ کرے۔ اور یہ آپ نے کافروں کے لیے نہیں فرمایا، مسلمان بھی اس میں شامل تھے، فرمایا مسلمان ہو کے غیر مسلم ہو، اگر ہمارے تجارت کو اصول نہیں جانتا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ پھر ہماری مارکیٹ کے اندر آ کر تجارت نہ کرے۔ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک منڈی کے اندر گئے، اللہ اکبر، اور وہاں پر جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا، گندم بیچ رہا تھا، سامان بیچ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام بطور راعی، بطور منتظم آپ نے کیا کیا کہ جا کر اس کا مال چیک کرنا شروع کیا، اور چیک کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اس کے مال کے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مال جو باہر نکالا مٹھی میں وہ خشک تھا، اچھا مال تھا۔ آقا علیہ السلام نے پھر وہ ہاتھ اسی غلے کے اندر نیچے تک لے گئے، اور یہ حدیث موجود ہے کتابوں کے اندر، نیچے تک لے گئے، اور پھر جا کر دیکھا تو نیچے کا جو مال تھا وہ گیلا تھا۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں تری محسوس ہوئی، کچھ گیلا محسوس ہوا، تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ کیا عمل ہے، جو گیلا مال تھا اسے تم نے نیچے کیوں رکھا ہے اور خشک اوپر کیوں رکھا ہے؟ اور وہ جواب دے کے قاصر تھے، وجہ یہی تھی کہ جو صاف مال ہے وہ دے کر گاہک آئے گا، اور دھوکہ دے کر اس کو مال جو دوسرا ہے وہ گیلا ہوا تاکہ وہ وزن میں بھی کم چڑھے، وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو انسان بھی کسی کو دھوکہ دے اور ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔
یہ وہ اعمال تھے جو اسلام کے اندر اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہمیں سکھائے تھے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ان اعمال کو چھوڑنے کے بعد اور اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی کام، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کام سارے کا سارا سود کا چلن روکنا، حرام کاریوں کو روکنا، آ کر مارکیٹ میں مال چیک کرنا اور ملاوٹ کھرے اور کھوٹے کا فرق بیان کرنا، یہ کام ہمارے رائی کا تھا. ہمارے منتظم قدم کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک منتظم ہے، ہر ایک انتظام چلانے والا ہے اور ہر ایک سے اس کے انتظام چلانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے کس طرح چلایا. یہ کام ان کا تھا. لیکن جب وہ خود ہی ان کاموں کے اندر پڑ گئے اور اللہ خیر سے ہماری معیشت کی ساری کھری سود کے اوپر آ گئی، تو پھر یہ ہمارا کام کرتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر جن لوگوں تک ہماری پہنچ جاتی ہے اور جن لوگوں تک ہم روک سکتے ہیں، جن لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں، ہم لوگ کم از کم بتائیں کہ یہ کام نہ کریں، اس کی دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور اس کی آخرت کے اندر بھی نقصان ہے. اور ذرا ایک سرمایہ دار آدمی ذرا سوچا کر اس بات کو، جو میں نے شروع کے اندر سورہ مطففین کی آیات تلاوت کی تھی کہ ناپ تول کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، اور یہ سارے کا سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے اگر ہمارا کوئی رائی، ہمارا کوئی انتظام چلانے والا اگر کسی دن اس کو ہوش آ بھی جاتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ مارکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، تو آپ اس بات سے بھی حیران ہوں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو ایک کمزور دکاندار ہوگا وہ سارے کا سارا قانون اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں، سرمایہ دار پھر آزاد کر رہا ہوتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے جو سورہ مطففین کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ ذرا نے کہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اور ناپ تول حضور نے وہ گنے جو مال گنتے ہوئے ریٹ کم کر دیتے ہیں اور مال جب دیتے ہیں کسی کو اپنا تو مال ریٹ زیادہ کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. اور یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانے ماضی کے اندر جو امتیں ہلاک ہوئی تھی، تباہ ہوئی تھی، ان کے سبب یہ تھا کہ پہلا کام وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور دوسرا کام وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ سود کا لین دین کیا کرتے تھے. اب سود کی مروجہ صورتیں ہمارے دور کے اندر کیا ہیں، اور اس دور پرفتن کے اندر بھی ہمارے پاس نیک لوگ ہی موجود ہیں جو ہمیں اس بات کی رہنمائی دیتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا کام جو ہمارے یہاں شروع ہوا کمیٹی سسٹم. اچھا، اب کمیٹی سے وہ مرادی جو ہمارے گھروں کے اندر لگتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 8-10 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ، 30 لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ ہر مہینے کے اندر پرچیاں اٹھاتے ہیں. ایک تو یہ جائز طریقہ ہے جو ہمارے گھروں میں اپنے پیسے کی سیونگ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر مہینے جس کا نمبر پہلے آ گیا پیسے اس کو دیا، لیکن آخر تک وہ ہر مہینے اپنے جو پیسے باندھے ہوتے وہ جمع کراتا ہے. یہ تو جائز طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا نکالا گیا جو جوئے کے اندر بھی آتا ہے کہ ہر شخص مثال کے طور پر ہر مہینے کے 10,000 روپے جا کر جمع کرائے گا اور ہر مہینے قرآن اندازی ہوگی، اور اس قرآن اندازی کے اندر جس بندے کا پہلے نمبر نکل گیا وہ جتنے پیسے جمع ہوئے تھے وہ اس کو دے دیے جائیں گے اور وہ 20 سے نکل جائے گا. اب آگے وہ بھرنے کا روادار نہیں ہوتا. جو منور دور میں ایک نیا یہ طریقہ نکالا گیا سود کا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کی جتنی بھی قسمیں سب حرام ہیں، اور یہ طریقہ جو ارشاد فرمایا گا جن طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے وہ یہ کہ پھر اس کو دے دیا جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لے کر سائڈ پر ہوتا ہے اور بعد میں اگلا نمبر لگتا ہے، اس کے بعد جو پیسے نکلے وہ لے کر سائڈ پر ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ لوگ نکلتے جائیں گے. جتنے نمبر لیٹ ہوتے جائیں گے اس بندے کے اوپر اتنا زور زیادہ آتا جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اس طریقہ کو فقہاء کرام ارشاد فرمایا یہ طریقہ بھی سود کا ہے اور یہ بھی قطعاً حرام ہے اور اس کی سزائیں میں بارہا بیان کر چکا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی محرمات کے ساتھ زنا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن کی آیت بیان کی تھی اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے تو پھر تم کیا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس آیت کی تفسیر کے اندر دین پڑھنے والوں نے، دین سمجھنے والوں نے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا کیا مراد ہے کہ بروز قیامت سود کا لین دین کرنے والوں کو رب کے حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ آج اپنا اسلحہ اٹھاؤ اور رب کے رسول سے جنگ کرو. اور اس وقت انسان بے بس ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اور دنیا کے اندر اس کی کیا سزا ہے؟ دنیا کے اندر اس کی یہ سزا ہے کہ انسان جو بندہ سود کا لین دین کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ روز قیامت میں میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کاموں کو کرنا شروع کر دے گی جو ماضی کی امتوں نے کیا، اور ان میں جو حضور نے گرمایا ان میں ایک کام حضور نے سود گرمایا کہ سود کا لین دین بہت عام ہو جائے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا سسٹم ہمارے یہاں جو معیشت کا چلتا ہے وہ سود کے اوپر ہے، اور پھر اس سے نیچے آتے تک بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس کام سے بچ جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے بندے ہیں جو اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جب یہ کام اتنا عام ہو گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دنیا کے اندر سزا یہ ہوگی کہ ان لوگوں کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کے اوپر ظلم کریں گے.
آج ہم گلی کوچوں کے اندر بینر لے کر نکلے اپنے حقوق کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اپنے حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے، لیکن کیا ہم نے اپنے گریبان کے اندر سوچا کہ ہم کی کیوں مبتلا ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر یہ اتنا ظلم مسلط ہوا یہ کیوں ہوا ہے؟ اور میں نے شروع کے اندر یہ بات پہلے ڈسکس کر دی تھی کہ اگر یہ کام سارے کے ساتھ روکنا ہمارے رائی کا تھا، ہمارے منتظم کا تھا، وہ لوگ اپنی عیاشوں کے اندر پڑھ کے نہیں کر رہے، اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کم از کم اپنے گھروں سے لے کر، اپنی دکانوں سے لے کر، اپنی مارکیٹوں سے لے کر، یا جہاں جہاں ہماری پہنچ ہو سکتی ہے کم از کم رب اور رب کے دل کو یہ پیغام تک پہنچائیں کہ یارو یہ کام نہ کرو، اس کا کرنے کا نقصان دنیا کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کی جاتے ہیں، دوسرا نقصان یہ کہ ہمارے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تیسرا نقصان جو آخرت کے اندر اس کا ہوگا، ایک تو حضور نے ماضی کی مدد کا ذکر کیا، میں معراج کی رات گیا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کمر اتنے بڑے ہو چکے تھے اور اس کے اندر سانپ اور بچھو تیر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، میں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ کیوں اتنا عذاب دیا جا رہا ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ دنیا کے اندر سود کا لین دین کیا کرتے تھے، سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی جو میں 2 بار ذکر کر چکا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں اور اس موضوع کو یہاں رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماضی کے اندر جو امتیں تباہ ہوئی تھی 2 وجوہات تھیں، اور وہ دونوں وجوہات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ایک تو ناپ تول میں کمی اور دوسرا سود کا لین دین، سود کا کاروبار کرنا، یہ دونوں کام بدرجہ عدم ہمارے اندر موجود ہیں، اور پھر ہلاکت کے اسباب ہم ڈھونڈتے کہیں اور ہیں، اور اگر ہم ان ہلاکت کے ان اسباب پر آج اگر ہم یہ عہد کر لیں، ہم میں سے جو بندہ بھی ہے کہ ہم آئندہ ساری زندگی ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ اگر ہمارے دوستوں میں، ہمارے یاروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اعزاء اقربا میں، ہماری مارکیٹ کے اندر اگر کوئی بندہ اس ظلم کے اندر ملوث ہے تو اس کو بھی اس کام سے روکیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاشرہ کس طرح خوبصورتی کے راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا اللہ پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت ایسے منتظمین اور ایسے حکمران اور ایسی رعایا عطا فرمائے جو ان کاموں کو روکنے میں اپنی عوام کا اور اپنی عوام کی بھلائی کا سوچے، کیونکہ یہ عام سی انسان اگر اس بات کو سوچ لے کہ انسان اگر غریب آدمی ہے اور وہ محتاج ہے، گھر کے اندر گزر بسر کرنے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، گھر کی تعمیر کے لیے پیسہ چاہیے، والدہ بیمار ہے، دنیا کی کوئی تکلیف یا آزمائش اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور اب وہ ایک محتاج ہو کر اپنے زمانے کے ایک امیر آدمی کے پاس جاتا ہے، پیسے والے آدمی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، اور جا کر وہ اپنی عرضی پیش کرتا ہے کچھ مدد کے لیے پیسے مجھے دے تاکہ میں اپنی یہ مشکل دور کر سکوں، اور وہ پیسے دینے والا پیسے دے بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ کی شرط لگاتا ہے کہ تمہیں کل بروز قیامت یا اس سے جب تک تم مجھے مال نہیں دیتے، وقت کے بڑھتے کے ساتھ ساتھ تم مجھے اس مال کی ڈبل قیمت دو گے، اور وہ بندہ مجبوری میں لے بھی لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ، جابر سے یہ روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، حضور نے سود کھانے والے پر لعنت کی، اور دوسری بات حضور نے فرمایا وَمُوكِلَهُ، اور حضور نے سود کھلانے والے پر بھی لعنت کی، اور تیسری بات ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے پر کھلانے والے پر لعنت کی، اور تیسرا ارشاد فرمایا وَكَاتِبَهُ، حضور نے سود کو جو لین دین تھا جو بیچ میں لکھنے والا تھا اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے، اور تیسری بات حضور نے فرمایا شاہدیہ، جو اس لین دین کے اوپر لکھنے والا تھا اور اس لین دین کو گواہ تھا، جو گواہ تھے شاہدیہ تسنیہ کا صیغہ 2 گواہ بنتے ہیں، فرمایا کہ سود کے لین دین والے پر بھی لعنت اور سود لکھنے والے پر بھی لعنت، اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو اس چیز کا گواہ بنے گا اس کے اوپر بھی لعنت، اور اس لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نوزت، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل بروز قیامت جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر رحمت ہوگی وہ ان کے اوپر نہیں پڑے گا، اللہ بخشش کی نظر نہیں فرمائے گا اور رسول اللہ شفاعت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان آزمائش سے محفوظ رکھے کہ جس کے اندر پڑھ کے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔